السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام، دل سے دعا کہ آپ سب، آپ کی فیملیز، آپ کے پریوار، آپ کے چاہنے والے سکھی رہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ آج 3 مئی ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دردناک واقعہ پیش آیا، میں ابھی تک اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا۔ سینکڑوں لوگ مجھے میسیجز بھیجتے رہے کہ آپ کے تبصرے کا انتظار ہے۔ میں سخت بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں۔ اب طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے، تو میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بزدلانہ، ظالمانہ، حیوانی حرکت کی سخت ترین لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے، روزمرہ کی زندگی سے چند دن نکال کر اپنی فیملیز کے ساتھ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سکون کے چند سانس لینے کے لیے گئے تھے، اور اس بھروسے پر گئے تھے کہ کشمیر میں امن ہے، ان لوگوں پر جس طرح کا حملہ کیا گیا، جتنے سخت الفاظ میں اس کو کنڈم کیا جائے وہ کم ہے۔ نہتے سیاحوں پر، سیلانیوں اور ٹورسٹ، نوجوانوں، بچوں، فیملیز، مردوں اور عورتوں پر حملہ کر کے ان کو گولیوں سے بھون دینا، سچی بات یہ ہے کہ دلی تمنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور سخت سے سخت سزا پائیں، اور اگر ان حرکت کرنے والوں کے پیچھے کوئی اور ہے جس نے اس کو پلان کیا ہے تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کاش کہ ہماری سرکار اس بات کے ثبوت پیش کر دیتی کہ اس پورے حملے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پاکستانی حکومت کا ہاتھ ہے، تو ہم سخت ترین لفظوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور پاکستانی حکومت کے خلاف بھی تبصرے کرتے، اور ان ثبوتوں پر یقین ہو جانے کے بعد اپنی حکومت سے درخواست کرتے کہ اب دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ ثبوت، اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے باوجود۔
ظاہر ہے کہ یہ بات انصاف کے ساتھ سوچنے والوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے. میں تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، پورے کشمیر کو، اہل کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں. دنیا کا ہر اچھا انصاف پسند انسان کشمیر کے لوگوں کے ریئیکشن کی تعریف میں رطب اللسان ہے. پورے کشمیر نے ایک آواز میں اس کی سخت نندا کی، اور جس طرح کشمیر کے لوگوں نے ان تمام سیاحوں اور ٹورسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو مہمان نوازی کی، جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بلکہ جان دے کر ان کو بچایا، جس طرح معصوم بچوں کو بچایا، اس نے ایک تاریخ بنا دی. شاباش ہے کشمیر کے لوگوں. امیر کبیر ہمدانی ہو یا ان جیسے دوسرے اولیاء اللہ کے نیک بندے، جن کی روحانیت آج بھی کشمیر میں محسوس ہوتی ہے، اے کشمیر کے لوگوں، تم نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے. اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ بھارت کے ایک ایک انسان تک کشمیر والوں کے ذریعے سے سچائی کی روشنی پہنچے. میں بار بار کشمیر گیا ہوں اور میں نے ہر بار یہ محسوس کیا ہے کہ اس زمین میں جو صلاحیت ہے، کاش کہ وہ منظر عام پر آ جائے تو پھر بہت دور دور تک محبت اور امن و آشتی عام ہو جائے. میں پورے ملک کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام دیش واسیوں کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے اہل کشمیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اور پہلو ہے جو اس واقعے سے ابھر کر سامنے آیا ہے. میں چاہتا ہوں ہر بھارت کا باشندہ اس کے اوپر بہت سیریسلی غور کرے. آپ دیکھیے کہ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، اس کے پیچھے اصل مقصد بھارت کے لوگوں کو ہندو مسلم خانوں میں بانٹنا، نفرت کی آگ کو بھڑکانا، یہی مقصد تھا. لیکن ایک طرف کشمیری مسلمانوں کا رویہ دیکھیے اور ایک طرف میرے ان ہندو بھائیوں اور بہنوں کا اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا رویہ دیکھیے جنہوں نے نفرت کے اس پیغام کو قبول کرنے اور غصے میں آ کر اس مسئلے کو ہندو مسلم رخ دینے سے صاف انکار کر دیا. میں اس موقع پر یاد کرنا چاہتا ہوں اپنی نیوی کے آفیسر لیفٹیننٹ ونے نروال کو، جن کی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ہنی مون منانے اس منی سوئٹزرلینڈ میں گئے تھے، اور ظالموں نے اس نوجوان ہماری نیوی کے آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. وہ تصویر ساری دنیا کے انسانوں کے دل کو دہلا رہی ہے، جس میں اس شخص کی
लाश के पास उसकी गमजदा बीवी नौजवान लड़की बैठी हुई है। मैं अगर बीमार ना होता तो मैं आपसे सच कहता हूं, मेरा जो मिजाज रहा है और मामूल भी रहा है, तो मैं ये बातें वीडियो में न कहता, मैं कश्मीर खुद जाता और कश्मीर जाने के अलावा इन लोगों के घर जाता, उस बेटी के पास जाता जिसने इतनी सख्त सदमे के बावजूद कि उसका नौजवान शौहर को मौत की घाट उतार दिया गया, उसने फिर भी जो कुछ कहा, उसने कहा कि कश्मीर के इन लोगों ने हमारा दिल जीत लिया, जिस तरह हमारी मदद की, जिस तरह हमको पहुंचाया, अपने घर ले गए, खाने खिलाए, और कितने लोगों ने इस तरह के बयान दिए। ये भारत के मुस्तकबिल के बारे में, भारत की जो असली स्थिति है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये कहता रहा हूं कि आज भी भारत के लोगों की जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उसने नफरत के चूरन कबूल नहीं किया है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये कि ये जो मेजॉरिटी है ये साइलेंट है, ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है, ये वोकल नहीं हो पा रही है, और ये सड़क पर निकलकर नफरत के सौदागरों को जवाब नहीं दे पा रही है। ये नफरत के सौदागर हमेशा इलेक्शन से पहले कोई ऐसा तमाशा करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि लोग जब वोट डालने जाएं तो उनको न महंगाई याद रहे, न उनको बेरोजगारी याद रहे, न उनको झूठ याद रहे जो दिन रात परोसा जाता है, न उनको ये याद रहे कि किसी ने वादा किया था उनसे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, न उनको ये याद रहे कि किसी ने उनसे वादा किया था कि अब कोई आतंकवाद कश्मीर में नहीं होगा इसलिए कि हमने 370 को खत्म कर दिया है। उन्हें कुछ न याद रहे, न किसानों को याद रहे, न मजदूरों को अपने राइट्स याद रहे, न दलितों पर जो हजारों साल से जुल्म हो रहे हैं उनको वो याद रहे। उन्हें बस एक बात याद रहे कि मैं हिंदू हूं और ये सरकार जो है ये हिंदुत्व वाली सरकार है, हमें बस इसको वोट देना है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं सच कहता हूं, मुझे दुख होता है हमारे देश को ये संघ परिवार वाले और ये मौजूदा सरकार कहां पहुंचा रही, कितनी पस्ती में लेकर जाना चाहते हैं ये हमारे मुल्क को। क्या पूरी दुनिया में कश्मीर के इस वाक़े पर तबसरा करने वालों की जुबान पर यह बात नहीं आई कि ये इस हमले को जो होने दिया गया या अल्लाह न करे करवाया गया, इसके पीछे बिहार का इलेक्शन है। और इसीलिए तो साहब फॉरेन के दौरे से जो वापस आए तो बहाना तो ये इंसिडेंट था, लेकिन वो आने के बजाय बाद कश्मीर नहीं गए, वो सीधे बिहार गए और वहां जाकर उन्होंने एक चुनावी सभा को खिताब किया और ललकारा। हम सब जानते हैं कि इस मौके पर उनको सबसे पहले कश्मीर जाना चाहिए था। पर यह खबर तो बिल्कुल हैरतअंगेज है
کہ جب ہمارے ملک کے ایک اور سب سے بڑے ذمہ دار وزیر اعظم کے بعد وہ کشمیر کے دورے پر گئے تھے اور وہاں سیکیورٹی کے سلسلے کی میٹنگ کی تھی انہوں نے اس واقعے سے پہلے، تو اس میں چیف منسٹر عمر عبداللہ موجود نہیں تھے۔ انبلیویبل ہے یہ بات۔ اور جب عمر عبداللہ کا نام آیا ہے تو میں عمر عبداللہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمر عبداللہ، تم نے جو تقریر کی ہے جموں کشمیر اسمبلی میں، اور جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں، تم نے واقعی اپنے دادا کی یاد تازہ کی۔ صاف لگ رہا تھا اس تقریر کو دیکھتے وقت کہ تم یہ کوئی بناوٹی سیاسی تقریر نہیں کر رہے ہو، کہ تمہارے دل کی آواز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمت نہیں ہارو گے، تم اندر کے سارے رازوں کو جان گئے ہو، ٹٹے رہو اور کشمیر کو امن و سلامتی کا ایک گہوارہ بنا دو۔ بھارت کے عوام کی اکثریت، وہ ہندو ہوں یا مسلمان، وہ سکھ ہوں یا کرسچن، بدھسٹ ہوں یا دلت، سب کے سب تمہارے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور تمام انسانیت اور انصاف پسندوں کے ساتھ ہیں۔ میں اس موقع پر کیسے بھول جاؤں نیوی کے آفیسر ونے نروال کی جو وائف ہے، ینگ وائف ہمانشی نروال، اس نے جو میڈیا سے کہا ہے، واللہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شاباش شاباش ہمانشی نروال۔ ہرگز یہ مسئلہ ہندو مسلم کی نزاع سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس شخص نے مارا تھا وہ ایک تھا، اور جن سینکڑوں لوگوں نے ہماری مدد کی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم کو ڈھارس بنائی، وہ بھی تو سب مسلمان تھے۔ کاش کہ ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کچھ اور بھی ترکیب ہوتی۔ جو سلسلہ گودنا سے شروع ہوا ہے، گجرات سے شروع ہوا، وہ سلسلہ ہر چناؤ کے موقع پر اسی نسخے پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہی چورن بھارت کے ووٹ دینے والوں کو کھلایا جاتا ہے۔ میں بھارت کے تمام شہریوں سے، اس ملک کے خیر خواہ کی حیثیت سے، آپ کے ایک بھائی اور بہن کی حیثیت سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایک انکل کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اب اس سازش کو سمجھ لیجیے۔ یاد آتے ہیں مجھے راحت اندوری، جنہوں نے اسی قسم کے حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو، چناؤ ہے کیا۔ اب انسانی جانوں سے کھیلنا اس لیے کہ ہمیں کچھ ووٹ مل جائیں، آپ ان لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر پائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل و دماغ پر بہار کا چناؤ سوار ہے، اور آپ کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں؟ پورا ملک اس انتظار میں تھا کہ اب کوئی بہت بڑا اعلان آپ کی طرف سے ہونے والا ہے، کسی بہت بڑی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے، بلکہ اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ کئی دن تک ماحول یہ بنایا گیا، اور لوگ بالکل کان لگائے بیٹھے رہے کہ اب اعلان ہوا، اور اب اعلان ہوا، اور تب اعلان ہوا۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے کاسٹ سینسس کا۔ کاش کہ کاسٹ سینسس کا اعلان اس ماحول میں نہ ہوا ہوتا۔
تو پورا ملک اس کا جشن منا رہا ہوتا، پورا ملک اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا۔ میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن کتنے ہی پولیٹیکل مبصرین، تبصرہ کرنے والے، آبزرورز، ایڈیٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلگام کا حملہ بہار کے چناؤ میں کام نہیں آئے گا، یہ نظر آنے لگا، تو بہار ہی کے چناؤ کو سامنے رکھ کر کاسٹ سینسس کا اعلان کر دیا گیا۔ کاسٹ سینسس کا مطالبہ ملک میں بہت سے وہ لوگ کر رہے تھے جو چاہتے ہیں کہ دیش کی آبادی کی جو اصل تصویر ہے وہ سامنے آئے۔ ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، ڈیفنس، کچھ بھی ہو، سب کے اوپر اپر کاسٹ کے چند لوگ قابض ہیں، اور وہی پورے ملک کو جب چاہتے ہیں جہنم کا نمونہ بنا دیتے۔ کاسٹ سینسس ہوگا ایمانداری کے ساتھ تو پوری صورتحال سامنے آئے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کے مینجمنٹ میں کس کی کتنی حصہ داری ہونی چاہیے اور کس کی کتنی حصہ داری اس وقت ہے۔ میں بہار کے لوگوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہار کا صوبہ اپنی سیاسی سمجھداری کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر ہے، اور بھارت کی تاریخ میں بہت میجر فیصلے بہار کے تھنکرز، بہار کے پولیٹیکل لیڈرز، ان کی رہنمائی کی روشنی میں ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بہار کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے ایکٹیو ہو جائیے، کیونکہ مجھے میری نظر سے ایسے بڑے صحافیوں کے تبصرے بھی گزرے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسلم ووٹ کو ذات کی بنیاد پر ڈیوائڈ کرنا اس موقع پر کاسٹ سینسس کے اعلان کے پیچھے اصل مقصد ہے، ورنہ یہی گورنمنٹ کاسٹ سینسس کا لفظ سننا برداشت نہیں کرتی تھی۔ کہتے تھے کہ جو کاسٹ سینسس کی بات کرتے ہیں وہ دیش کو توڑ رہے ہیں۔ کہا تھا ہمارے پرائم منسٹر نے کہ صرف 4 ذاتیاں ہیں دیش میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ذات کو نہیں جانتا، اور بہت سخت تبصرے ہوتے تھے ان لیڈروں کے خلاف جو کاسٹ سینسس کی مانگ کرتے تھے۔ راہل گاندھی کو پورا کریڈٹ جانا چاہیے اس سلسلے میں کہ انہوں نے اس کو اون کر کے کاسٹ سینسس کے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ بنایا۔ بھارت جوڑو یاترا میں انہوں نے بھارت کی اصلی تصویر کو دیکھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے کاسٹ سینسس کے مسئلے کو اپنی اور کانگریس پارٹی کی مل کر ڈیمانڈ بنا لی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اچانک کاسٹ سینسس کا اعلان کرنے کے پیچھے کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں ان کے ہاتھ سے یہ ایشو چھین لینے کی سازش کی گئی ہو، مگر میں بہار کے لوگوں کو اتنا بیوقوف نہیں مانتا۔ کاسٹ کی بنیاد پر جو پریورتن بہار میں آیا تھا، جس کے پیچھے شرد یادو اور لالو پرساد یادو تھے،
اور جس کے پیچھے ملائم سنگھ یادو بھی تھے، انہیں اس وقت بہت چوکنا ہو جانا چاہیے اور کاسٹ سینسس کے مسئلے کو الٹا استعمال کرنے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک پہلو اور بھی ہے جس پر میں بہار کے لوگوں کو آگاہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کہ ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا کاسٹ سینسس کی بنیاد پر، یہ بھی ایک مقصد نظر آتا ہے اس مرتبہ، کیونکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ تم اس حیثیت سے ووٹ مت ڈالو کہ تم مسلمان ہو، سمویدھان کے وفادار ہو، سمویدھان کو بچانے کے لیے ووٹ مت ڈالنا، بلکہ اپنی ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر بی جے پی خود مسلمانوں میں سے امیدوار کھڑے کرے اور کاسٹ کی بنیاد پر ووٹ ڈیوائیڈ کرے اور بہار میں ایک بار پھر بالکل بے ایمانی کی چالیں چل کر وہ الیکشن جیت جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اب الیکشن جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی آپ کو ووٹ پڑیں، ووٹ کسی بھی پارٹی کو پڑے۔ اتنا اچھا مینجمنٹ اب ہو چکا ہے کہ جیتنا تو اسی پارٹی کو ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جب اگینسٹ آل آڈس جب رزلٹ یہ آئے کہ بہار میں بی جے پی جیت گئی، تو یہ کہا جائے کہ یہ دراصل کاسٹ سینسس کی وجہ سے بہار کے لوگوں نے اس کو جھولی بھر بھر کر ووٹ دیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کے ان ریزلٹس کو جو سراسر غلط ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ صوبوں میں تجربہ ہو چکا ہے۔ میں بہار کے علماء، بہار کے تھنکرز، بہار کے مدبرین و مفکرین، بہار کے باشعور لوگ، بہار کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ملک کا مستقبل اس وقت اہل بہار کے ہاتھ میں قدرت نے رکھ دیا ہے۔ آپ ذرا بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کیجئے، سر جوڑ کر بیٹھیے۔ کبھی ہو سکا تو میں ایسی کوئی تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اعلان صرف بہار کے الیکشن کو اور اگلے سال یو پی کے الیکشن کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ ذمہ داری ہے تیجسوی یادو کی بھی، ذمہ داری ہے اکھلیش یادو کی بھی کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلم لیڈرز سے اچھی رابطے قائم کریں، اور صرف مسلم سے نہیں، او بی سی سے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے، آدیواسیوں سے، سب لوگوں سے رابطے قائم کریں اور اس شریعنتر کو ناکام کرنے کے لیے جو کر سکیں کریں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا۔ میری آواز کمزور ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس بات پر، لیکن میں مجبور ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، لیکن میں نے اپنا فرض سمجھا کہ جو باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے ملک کی خیر خواہی کے جذبے سے، اس میں مزید دیر نہ ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔